بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور بھارت کی فضائیہ کے ایک دوسرے کے علاقوں میں حملوں کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے امن مذاکرات کی پیشکش بھارت نے مکمل طور پر نظر انداز کر دی ہے اور جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ دونوں ممالک میں ممکنہ جنگ کی صورتحال کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو مسلح افواج کے سربراہان اور دیگر حکام کے ساتھ طویل اجلاس کیے، لیکن نہ تو ان اجلاسوں کا کوئی اعلامیہ جاری ہوا اور نہ ہی مودی نے وزیر اعظم عمران خان کی پیشکش کا جواب دیا۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے کہا ہے کہ پاکستان کی پیشکش سے بھارت متاثر نہیں ہوا اور کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ بھارت نے بدھ کو ہی جنگ کے لیے واضح تیاریاں شروع کر دی تھیں، جبکہ پاکستان میں بھی اقدامات دیکھے جا رہے ہیں۔ امریکن خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی انتظامیہ نے سری نگر میں تمام ہسپتالوں کی چھتوں کو سرخ اور سفید رنگ سے پینٹ کرنے کی ہدایت کی ہے اور ان کے اوپر ریڈ کراس کا نشان بنانے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ بظاہر جنگ کی صورت میں ہسپتالوں کو بمباری سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس حکم پر فوری عمل درآمد بھی شروع ہو گیا اور بعض ہسپتالوں کی چھتوں پر ریڈ کراس کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شمالی علاقوں میں فوجی اڈوں پر فیول بالاکوٹ میں بھارتی حملے سے پہلے ہی ذخیرہ کر لیا گیا تھا۔ بدھ کو ان اڈوں پر مزید ایندھن فراہم کیا گیا تاکہ ذخائر پوری طرح دستیاب ہوں۔ آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن پر منگل اور بدھ کی درمیانی شب شدید گولہ باری کے نتیجے میں مقامی لوگ صبح سویرے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ چکوٹی، بھمبر اور کوٹلی سے سینکڑوں خاندان محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ بی بی سی اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق علاقے میں بلیک آؤٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مکمل اور بھارت میں بڑے علاقے پر فضائی حدود بند ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود بدھ کو بھارتی طیارے مار گرانے کے ساتھ ہی بند کر دی گئی تھی۔ بدھ کی شب اطلاعات آئیں کہ فضائی حدود جزوی طور پر کھولی گئی ہیں، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ دو غیر ملکی ایئر لائنز کے پاکستان میں موجود طیاروں کو فوری پرواز پر یہاں سے جانے کا موقع دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ طیارے مسافروں کو لیے بغیر خصوصی اجازت کے تحت پاکستان سے گئے ہیں۔ مزید کوئی پرواز نہیں ہوئی اور فضائی حدود مکمل طور پر بند ہیں، جو جمعرات کی شب 12 بجے تک بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں فضا میں بلند طیاروں کی پوزیشن بتانے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار کے ڈیٹا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی حدود میں کوئی طیارہ پرواز نہیں کر رہا، جبکہ پاکستانی سرحد کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر تک بھارتی حدود میں بھی کوئی پرواز نہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی اور پاکستان کے درمیان پورے علاقوں میں طیارے پرواز نہیں کر رہے۔ اسی طرح راجستھان اور گجرات میں بھی پاکستان سرحد کے قریب کے علاقوں میں پروازیں نہیں ہیں۔ راجستھان کا احمد آباد ایئرپورٹ البتہ کھلا ہے۔ بھارتی پنجاب اور ہریانہ میں فضائی حدود بند ہیں۔ اسی طرح شمال میں اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی فضائی حدود بھی مسلسل بند ہے۔ بھارت نے بدھ کی صبح اپنی فضائی حدود کا بڑا حصہ بند کیا۔ 8 ہوائی اڈوں پر پروازیں بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ بعد ازاں فضائی حدود کھولنے کا اعلان کیا گیا، لیکن عملی طور پر شمال سے جنوب تک پاکستانی سرحد کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر فضائی حدود بند ہی رہی، جس کا اندازہ مختلف اوقات میں لیے گئے فلائٹ ریڈار ڈیٹا سے ہوتا ہے۔ دیگر علاقوں کے لیے بھارتی فضائی حدود کھلی ہونے کے باوجود غیر ملکی ایئر لائنز متاحت ہو گئی ہیں۔ ایئر کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کے لیے اپنی پروازیں بند کر رہی ہے اور جو حالات درست ہونے پر بحال کر دی جائیں گی۔
امریکن اخبار نیو یارک ٹائمز نے بدھ کو راجستھان میں بھارتی فوج کے ٹینکوں کے ایک قافلے کی نقل و حرکت کی رپورٹ دی ہے۔ اخبار کے مطابق اس نقل و حرکت کے سبب ایک شاہراہ عارضی طور پر بند رہی۔ ریاست گجرات میں راجکوٹ ایئر فیلڈ پر بھی فوجی نقل و حرکت دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی بھارت سے فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کی شمال کی جانب پروازیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ان میں کم از کم ایک امریکن ساختہ C-17 طیارہ بھی شامل تھا۔ بھارت نے اپنے مشرقی علاقوں میں بھی فوج الرٹ کر رکھی ہے۔ بھارت کا تجارتی دارالحکومت ممبئی بدھ کی صبح سے الرٹ ہے۔ نہ صرف ممبئی بلکہ پوری ریاست مہاراشٹرا میں یہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مختلف حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ممبئی میں ابتدائی الرٹ منگل کو جاری کر دیا گیا تھا، لیکن پاکستانی کارروائی کے بعد بدھ کو شہر میں الرٹ کا درجہ بڑھا دیا گیا ہے اور حساس تنصیبات پر کمانڈوز لگا دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے اہم تجارتی شہر کراچی میں بھی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے جاری ایک خط میں مقامی میونسپل اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھارت نے نئی دلی کی میٹرو ریل سروس کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور تمام اسٹیشن مینیجروں کو بذات خود اسٹیشنوں کی تلاشی لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ الرٹ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں ہے۔ بھارتی پنجاب کے پاکستانی سرحد پر واقع دیہات منگل سے ہی ہائی الرٹ ہیں۔ پاکستانی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، تاہم اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی تیاری نہیں دیکھی جا رہی۔ پاک بھارت کشیدگی بڑھنے کے بعد امریکہ نے تشویش ظاہر کی ہے۔ پہلے امریکی سلامتی کونسل کی جانب سے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد پینٹاگون کے حکام نے بتایا کہ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شانن نے کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں اور سینئر امریکن دفاعی حکام سے بات کی ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں کہ آیا قائم مقام وزیر دفاع نے پاکستان یا بھارت یا دونوں کے حکام سے بات کی ہے یا نہیں۔